نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جہاں تک ہم مسلمانوں کے رد عمل کا تعلق ہے تو پہلی سطح انفرادی سطح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت بھی، عقیدت بھی، ان پر ایمان بھی، ان کی اطاعت بھی اور ان کی اتباع، یہ تو مستقل حضور علیہ السلام سے تعلق کے تقاضے ہیں۔ البتہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آئیں تو جس سطح پر بھی ممکن ہو ہمیں اپنا احتجاج بلند کرنا چاہیے۔ اور مجھے اجازت دیجیے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے انفرادی سطح پر گستاخوں کو قتل بھی کیا۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ انفرادی پہلو بھی میں نے چاہا کہ ریکارڈ پر رہے۔ جہاں تک اجتماعی سطح کا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کو مسلم ممالک میں احتجاج کے جو معروف طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا منکر ہے، بہت بڑا گستاخی کا عمل ہے جس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ وہ پرامن احتجاج کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ریلیز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، میڈیا کے استعمال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہمیں اپنے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اگر انہوں نے احتجاج بلند کیا تحسین کریں۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اگر کوئی اچھے کام کیے حکمرانوں نے تحسین کرے نہیں تو ان کو غیرت دلائی جائے کہ تم اپنی آواز کو بلند کرو۔ جو ریاست کے حکمراں ہوتے ہیں ان کے پاس جو قوت ہوتی ہے وہ عوام الناس کے پاس نہیں ہوا کرتی۔ پھر مسلم ممالک کو ایک یک زبان ہو کر احتجاج بلند کرنا چاہیے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ یعنی فرانس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ اس لیے ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا پرست ہیں اور مال کے پجاری ہیں اور مال کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے معاشی مفادات پر جب ضرب پڑے گی تو ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ تو مصنوعات کا بائیکاٹ، اور یہ ماضی میں ڈینمارک کی طرف سے جب اس طرح کے معاملات ہوئے تھے تو سعودی حکمرانوں نے اس وقت یہ اقدام اٹھایا تھا اور ڈینمارک کے وزیر کو معافی مانگنا پڑی تھی۔ تو یہ ایک بہرحال قابل عمل پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے، سفیروں کو واپس کیا جائے فرانس کے، اور اپنے سفیروں کو بلایا جائے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے پر تجارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے، جس میں وہی معاشی طور پر ان کے اوپر ایک پریشر ڈالنے والی بات آ سکتی ہے۔ ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے کہ بہت سے ممالک کی ایئر اسپیس بہت سے دیگر ممالک استعمال کرتے ہیں، اور ایئر اسپیس کو بند کرنے کا مطلب ایک بہت بڑا ایک اقدام ہوتا ہے کسی ملک کے خلاف، اور پاکستان اور انڈیا کے لوگ تو اس کو بہت اچھے طریقے پر جانتے ہیں۔ اس وقت فرانس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اعلیٰ ترین سطح پہ کرنے کا کام جو مستقل ہے وہ نظام خلافت کا قیام ہے، کہ جب خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو پھر فتویٰ جاری نہیں ہوتا، احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا جاتا، پھر اقدام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ برطانیہ کے اسٹیج شوز کو روکا گیا تھا 1924 میں ختم ہونے والی خلافت کے آخری ایام میں۔ تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔